کیا آپ جانتے ہیں کہ 1400 سال پہلے عرب کے صحرا میں ایک ایسا انقلاب برپا ہوا تھا جو عورت کے حقوق، شادی کے قوانین، طلاق کے ضابطے اور ماں کی عظمت کو ایک نئے سرے سے لکھ دیا؟ ایک ایسا انقلاب جس نے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کے وحشیانہ رواج کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا، جس نے عورت کو وراثت، جائیداد، کاروبار اور اپنی کمائی کا مالک بنا دیا۔ عورت پر الزام لگانے کے لیے 4 گواہوں کا قانون نافذ کر کے بدگمانی کے دروازے بند کر دیے، طلاق کو مشکل بنا دیا مگر صلح کرنے کی ہر کوشش کو لازمی قرار دے دیا۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا واقعی یہ قوانین عورت کو کمزور بنانے کے لیے تھے یا گرم صحراؤں میں انسانی فطرت اور معاشرتی توازن کو سمجھ کر ایک ایسی عمارت کھڑی کی گئی تھی جو آج بھی کھڑی ہے؟ امریکی مورخ ول ڈیورنٹ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب دی ایج آف فیتھ میں لکھا ہے کہ تاریخ میں کوئی اور مسلح نے اتنی باریکی سے عورت کے حقوق اور ذمہ داریوں کا توازن قائم نہ کر سکا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے وہ تمام حیران کن تفصیلات جو تاریخ کے اوراق میں چھپی ہوئی ہیں اور شاید آپ نے کبھی اس زاویے سے نہ سنی ہوں۔ کوئی بھی دوسرا مسلح اتنی شدت اور منظم انداز سے امیر لوگوں پر ٹیکس نہیں لگاتا جتنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کی مدد کے لیے لگایا۔ ہر مرنے والے سے توقع کی جاتی تھی کہ اپنی وصیت میں کچھ نہ کچھ غریبوں کے لیے چھوڑے گا۔ اگر کوئی شخص بغیر وصیت کے مر جاتا تو اس کے قریبی رشتہ داروں کو حکم تھا کہ وہ اپنی میراث کا ایک حصہ ضرور صدقہ کر دیں۔ اپنے زمانے کے دوسرے مذہبی پیشواؤں کی طرح انہوں نے غلامی کو فطری قانون سمجھا، مگر غلاموں کی زندگی کو ہر ممکن طریقے سے آسان بنانے کی کوشش کی، ان کے بوجھ کو ہلکا کیا اور ان کی تکلیف کو کم کیا۔ اسی طرح عورتوں کے معاملے میں بھی انہوں نے عرب معاشرے میں عورت کی حیثیت کو بہت بلند کیا، حالانکہ قانونی طور پر اس کی تابعداری کو قبول کیا۔ مردوں کی عام سی باتیں ان کے لبوں پر بھی آئیں کہ عورت مرد کی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ خواہش کی غلامی سے تنگ آ کر وہ مذاقاً کہتے کہ زیادہ تر عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ انہوں نے عورتوں کے حکمران بننے پر پابندی لگا دی۔ وہ عورتوں کو مسجد آنے کی اجازت دیتے تھے، لیکن ان کا خیال تھا کہ گھر میں رہنا ان کے لیے بہتر ہے۔ پھر بھی جب عورتیں مسجد آتیں، چاہے دودھ پیتے بچوں کو گود میں لیے ہوئے، تو ان سے بہت نرمی سے پیش آتے۔ روایت ہے کہ اگر نماز یا خطبے کے دوران بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی تو وہ فوراً خطبہ مختصر کر دیتے تاکہ ماں کو پریشانی نہ ہو۔ انہوں نے عربوں کا وہ وحشیانہ رواج ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جس میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ عورت کو مرد کے برابر قانونی حقوق دیے، عدالت میں گواہی کا حق، مالی آزادی کا حق، کوئی جائز پیشہ یا کاروبار کرنے کا حق، اپنی کمائی اپنے پاس رکھنے کا حق، وراثت لینے کا حق اور اپنی جائیداد کو اپنی مرضی سے تصرف کرنے کا مکمل اختیار دیا۔ پہلے عرب میں عورت کو باپ کی جائیداد سمجھ کر بیٹے کو منتقل کر دیا جاتا تھا، یہ رواج ختم ہوا۔ عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں آدھی میراث مقرر کی گئی، لیکن انہیں زبردستی شادی کرنے سے مکمل تحفظ دیا گیا۔ ان کی مرضی کے بغیر نکاح جائز نہ رہا۔ قرآن میں ایک آیت ہے کہ عورتیں گھروں میں رہیں اور بناؤ سنگھار کی طرح اپنی زینت کی نمائش نہ کریں، یعنی لباس اور انداز میں شرم و حیا رکھیں۔ لیکن اسی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عورتوں کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت ہے۔ اپنی ازواج مطہرات سے لوگوں کو پردے کے پیچھے سے بات کرنے کا حکم دیا، مگر عام مسلمان عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقریباً 1 صدی بعد تک بآسانی اور بغیر نقاب کے گلیوں بازاروں میں آتی جاتی نظر آتی تھیں۔ عرب کا موسم بہت گرم تھا، گرمی خون کو جوش دیتی تھی، جنسی جذبات اور بلوغت جلدی آتی تھی۔ اس لیے اسلامی قوانین کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ شادی کے باہر آزمائش اور فتنہ کو کم سے کم کیا جائے اور شادی کے اندر ہر ممکن سہولت اور موقع فراہم کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قوانین سخت نظر آتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے انسانی فطرت اور ماحول کا گہرا خیال رکھا گیا ہے۔ شادی سے پہلے پاک دامنی اور عفت کی سخت تاکید کی گئی، اتنی سخت کہ اس کی خلاف ورزی کو گناہ سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی شخص شادی نہ کر سکتا ہو تو روزے رکھنے کی ہدایت کی گئی تاکہ نفس پر قابو رہے۔ نکاح کے لیے لڑکے اور لڑکی دونوں کی مکمل رضامندی ضروری قرار دی گئی، بس گواہوں کے سامنے معاہدہ ہو جائے اور دلہا دلہن کو مہر ادا کر دے، یہی قانونی نکاح کے لیے کافی تھا، چاہے ماں باپ راضی ہوں یا نہ ہوں۔ مسلمان مرد کو یہودی یا عیسائی عورت سے شادی کی اجازت تھی، لیکن مشرکہ یعنی بت پرست عورت سے شادی حرام تھی۔ یہودیت کی طرح اسلام میں بھی رہبانیت اور مجرد رہنا گناہ سمجھا گیا۔ شادی کو لازمی اور اللہ کو پسندیدہ عمل قرار دیا گیا۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت ازواج کو قبول کیا کیونکہ جنگوں میں مردوں کی بڑی تعداد شہید ہو جاتی تھی، عورتیں زیادہ ہو جاتی تھیں، بچوں کو ماں تولانی دودھ پلاتی تھی اور گرم علاقے میں عورت کی زرخیزی جلدی ختم ہو جاتی تھی، اس لیے توازن کے لیے 4 تک بیویوں کی اجازت دی، لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص اجازت تھی۔ حرام کاری یعنی زنا کی سختی سے ممانعت کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیزوں کے ساتھ مباشرت کو بھی ممنوع قرار دے دیا، البتہ اسے مشرکہ عورت سے نکاح سے بہتر قرار دیا۔ مرد کو جنسی خواہش کے لیے اتنے راستے دے دیے گئے تھے، اس کے باوجود زنا کی سزا ایک ایک گناہگار پر 100 کوڑے مقرر کی گئی۔ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہت کمزور بنیاد پر نعوذ باللہ زنا کا الزام لگا اور لوگ مسلسل بدگوئی کرتے رہے، تو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ زنا ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ لازمی ہوں گے، اور جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگائیں اور 4 گواہ نہ لا سکیں انہیں 80 کوڑے ماریں اور قیامت تک ان کی گواہی کبھی قبول نہ کی جائے۔ اس کے بعد الزام تراشی بہت کم ہو گئی۔ طلاق کا حق مرد کو دے دیا گیا، جیسا کہ یہودیت میں بھی تھا، تقریباً کسی بھی وجہ سے طلاق دے سکتا تھا، لیکن عورت بھی اگر چاہے تو مہر واپس کر کے خاہن سے خلا لے سکتی تھی۔ پہلے سے چلی آ رہی مرد کی طلاق کی آزادی کو تو تسلیم کر لیا گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت ناپسندیدہ قرار دیا، فرمایا کہ اللہ کو طلاق سے بڑھ کر کوئی چیز ناگوار نہیں۔ طلاق سے پہلے میاں بیوی کے خاندانوں سے ایک ایک ثالث مقرر کیا جائے اور صلح کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ اس طرح طلاق کو عملی طور پر بہت مشکل بنا دیا گیا۔ طلاق کو مکمل طور پر قانونی بنانے کے لیے 3 مختلف اوقات میں ہر ماہ کے وقفے سے 3 بار طلاق دینا ضروری قرار دیا گیا، اور زیادہ سوچ بچار پیدا کرنے کے لیے ایک سخت شرط رکھی کہ اگر شوہر اپنی متعلقہ بیوی سے دوبارہ شادی کرنا چاہے تو پہلے اس عورت کا دوسرے مرد سے نکاح ہونا، پھر اس دوسرے سے بھی طلاق ہونا لازمی ہے، اس کے بعد ہی پہلا شوہر اس سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ شوہر کو حیض کے ایام میں بیوی کے قریب جانے سے منع کیا گیا۔ عورت کو ان دنوں ناپاک نہیں کہا گیا، بلکہ صرف اتنا کہا کہ دوبارہ قریب ہونے سے پہلے وہ غسل کر لے۔ عورت کو مرد کے لیے کاشت شدہ کھیت قرار دیا گیا، یعنی اس کا فرض ہے کہ اولاد پیدا کرے۔ بیوی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مرد کی عقل اور قوت فیصلہ اس سے زیادہ ہے، اس لیے اس کی اطاعت ضروری ہے۔ اگر وہ بغاوت کرے تو پہلے اسے الگ بستر کر دے، پھر مارنے کی اجازت ہے۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا گیا کہ جو عورت مرتے وقت اپنے شوہر سے خوش رہے اور شوہر بھی اس سے راضی ہو، وہ جنت میں داخل ہوگی۔ حقیقت میں قانون نے عورت کو جتنی پابندیاں لگائیں اس سے کہیں زیادہ طاقت اس کی زبان کی شیرینی، نرمی اور دلکشی کو دی۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار اپنی بیوی سے کہا کہ مجھ سے اس انداز سے بات نہ کرو، یہ بے ادبی ہے۔ بیوی نے جواب دیا، اچھا تمہاری بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویاں بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی انداز سے بات کرتی ہیں۔ حضرت عمر فوراً حضرت حفصہ کے پاس گئے اور سرزنش کی تو انہوں نے کہا اپنا کام کرو۔ وہ ششدر رہ گئے۔ جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ بہت زور سے ہنسے۔ آپ بھی اپنی بیویوں سے کبھی کبھار جھگڑا کر لیتے تھے، لیکن محبت کبھی کم نہ ہوتی۔ عورتوں کے بارے میں بڑے خوبصورت کلمات کہتے، فرمایا کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز نیک عورت ہے۔ قرآن میں 2 جگہ اللہ نے مردوں کو یاد دلایا کہ تمہاری مائیں تمہیں پیٹ میں درد سہ کر اٹھاتی رہیں، درد کے ساتھ جنتیں 24 سے 30 مہینے تک دودھ پلایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ یہ تھا اسلام کا وہ پہلا دور جسے تاریخ آج بھی حیرت سے دیکھتی ہے۔ اگر آپ کو یہ سچ جان کر حیرت ہوئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نئے حیران کن باب کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔